الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی میں اعتراضات اٹھا دیے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئین کے مطابق آزادانہ، شفاف اور قابل اعتماد انتخابات نہیں ہو سکتے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دھاندلی نہیں روک سکتی، ہیک ہو سکتی ہے، بآسانی ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، سافٹ ویئر بآسانی بدلا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور میں الیکٹرانک ووٹرز مشین پر 37 سنگین اعتراضات پر مشتمل رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں 2 سال سے بھی کم وقت ہے۔ اتنے کم عرصے میں EVM مشین کے ملک بھر میں استعمال کو یقینی بنانا ممکن نہیں۔ پائلٹ پروجیکٹس بڑے پیمانے پر نہیں کیے گئے، نہ ہی عملے اور ووٹرز کی ٹریننگ۔ اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ EVM مشین سے بیلٹ خفیہ نہ رہنے کا خدشہ ہے، ووٹرز کی شناخت بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا ہے کہ مشین کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹرز مشین الیکشن عملے سمیت انسانی دھاندلی کو نہیں روک سکتی۔ ویئر ہاؤس میں یا مشینوں کی منتقلی کے دوران یا دوران الیکشن مرمت کی ضرورت پڑ گئی تو سافٹ ویئر تبدیل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ مختلف موسمی حالات میں مشین کی صلاحیت بھی ایک جیسی نہیں۔ ووٹرز کی کم تعلیم اور مشکل ٹیکنالوجی بھی پولنگ کے عمل میں رکاوٹ بنے گی۔ الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ الیکشن تنازعات کی صورت میں ثبوت نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ نتائج میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراض کیا ہے کہ عین وقت پر عدالتی حکم سے بیلٹ میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تاہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں اس عمل میں مشکل پیش آئے گی۔ ایک اور اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے کہ EVM کم شرح ووٹنگ یا خواتین کی کم از کم شرح ووٹنگ کی شرائط پوری نہیں کر سکتی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ EVM مشینوں کے استعمال کے لیے کم از کم 150 ارب روپے درکار ہوں گے۔ اس کے باوجود الیکشن کی ساکھ اور شفافیت پر سوالات اٹھیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس مشین کے استعمال سے قبل آئین میں ترمیم اور رولز میں تبدیلیاں بھی لانی پڑیں گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ انہیں ٹیکنالوجی کے استعمال پر اعتراض نہیں، لیکن ان کے لیے سب سے اہم الیکشن کی شفافیت ہے۔ آصف بشیر چودھری، جیو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ سینٹ کمیٹی برائے پارلیمانی امور میں فافین اور پلڈیٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی خامیوں کی نشاندہی کر دی۔ فافین نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بہت سی حدود و قیود ہیں۔ پلڈیٹ کے احمد بلال محبوب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو 23 ماہ میں ووٹنگ مشین کا پابند نہ بنایا جائے۔ وفاقی وزیر علی محمد خان نے ووٹنگ مشین کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ 2023 کے الیکشن اسی مشین پر ہونے چاہیے۔ کمیٹی کے چیئرمین تاج حیدر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کمیٹی کو اپنے تحفظات کا تحریری اظہار کر دیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین چاہیے یا نہیں، اس معاملے پر سینٹ کمیٹی میں ووٹنگ آج ہوگی۔ سینیٹر تاج حیدر کی صدارت میں سینٹ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور کے اجلاس میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2023 کے انتخابات EVM کے ذریعے ہونے چاہیے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے مینوفیکچرر کمپنی کے رابرٹ ڈوبلر نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 2017 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا۔ امریکہ سمیت کئی ملکوں میں EVM کا استعمال کیا جہاں سیاسی تنازعات عروج پر تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دنیا میں 36 ممالک EVM کا استعمال کر رہے ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ دنیا کے 18 ممالک نے ان مشینوں کا استعمال شروع کیا تھا، جن میں سے 9 نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال چھوڑ دیا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا کہ EVM میں بہت بڑے فراڈ کا خدشہ ہے، بآسانی ٹیمپرنگ کی جا سکتی ہے۔ EVM سے انتخابات کرانے کے لیے 4 لاکھ ماہرین درکار ہوں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر بڑے شہروں میں اسے آزمایا جا سکتا ہے، EVM سے دھند دور نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ حکومت EVM کے استعمال کے لیے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ وفاقی وزیر اعظم سواتی نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ قانون سازی کرنا ہے، الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے۔ پلڈیٹ کے احمد بلال محبوب نے کہا کہ EVM پر قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے، ہر ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی نہیں ہوتی۔ بھارت میں EVM کے استعمال سے متعلق اعتماد بحال ہونے میں 22 سال لگے۔ غیر سرکاری تنظیم فافن کے نمائندے نے کہا کہ مشین کی بہت ساری حدود و قیود ہیں، اوورسیز کی ووٹر رجسٹریشن اور قانون کا اطلاق کیسے ہوگا۔ ساتھی رپورٹر آصف بشیر چودھری کے ساتھ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔
सेनेट कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर में वोटिंग मशीन पर राय शुमारी आज होगी। हुकूमत की जानिब से 3 सितंबर को कमेटी में एक नई सेनेटर का तकर्रुर किया गया। सेनेटर सबीना मुमताज़ की शमूलियत से कमेटी में हुकूमती अरकान की तादाद बढ़ गई। मालूम हुआ है कि गुज़श्ता रोज़ कमेटी इजलास में नई रुकन के इजाफे के मामले पर गर्मा गर्मी हुई। नई रुकन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर वोट दे सकेंगी या नहीं, इसका फैसला सेनेट कमेटी आज करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगली हुकूमत में पीपल्स पार्टी को हिस्सा मिलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी से उम्मीदें ये देखकर ही करनी चाहिए कि उसकी सिंध में हुकूमत है और उसकी सियासत का एक अंदाज है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीडीएम का जब मोमेंटम बना हुआ था अब वैसे हालात नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन आने वाले हैं। अगर अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर होगी तो फ़ायदा होगा, वरना सब नुकसान में रहेंगे। मुस्लिम लीग नून में बयानिए जो भी हों, फैसला नवाज शरीफ करते हैं। शॉर्ट टर्म मुफादात की बजाय जमहूरी पेशरफ्त की जानिब कोशिश करनी चाहिए। अगर नेशनल डायलॉग करना है तो कर लेना चाहिए। हमें उनसे उम्मीदें जो उस मार्जिन के साथ करनी चाहिए, उस चीज़ को मद्देनज़र रख के करनी चाहिए कि उनकी सिंध में हुकूमत है, उनके अपने मफादात हैं, उनके अपनी एक पार्टी के पॉलिटिक्स का स्टाइल है, और वो स्टाइल हमें पता है कि हम पहली दफ़ा तो नहीं पीपल्स पार्टी के साथ डील कर रहे थे। कहीं पे दरमियाना एक रवैया जो है होना चाहिए। रसम अगर ये रवैया हो भी जाए, पीडीएम दोबारा इकट्ठी हो भी जाए, तो आप क्योंकि हल्के की सियासत को समझते हैं, आपको लगता है जो 6-8 महीने पहले सूरत हाल थी वो रह गई है? पीडीएम का अब कोई चांस रह गया है कि वो हुकूमत को गिरा सके? और हुकूमत की आप उस लो पर खड़ी है, आपके ख्याल में हुकूमत ने वहां से काफी रिकवर नहीं कर लिया है, आवाम की नज़र में अपना परसेप्शन बेहतर नहीं कर लिया? आपकी बात दुरुस्त है कि वो उस वक्त जो हालात थे वो अब हालात नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इलेक्शन आने वाले हैं, हालात जो है किसी वक्त भी सियासी जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। तो अगर अपोजिशन पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो वो उससे फ़ायदा उठाने की पोजीशन में होंगे, बेटर पोजीशन में होंगे अगर एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। लेकिन अगर इस तरह स्प्लिंटर्ड रही अपोजिशन जो है तो फिर मेरा ख्याल है कि सारे नुकसान में रहेंगे। जब आप भी कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के बयानी के आप साथ खड़े हैं, मगर आप भी समझते हैं कि अब किसी एक तरफ पार्टी को होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त फ्री हैंड दिया जाना चाहिए और वो 2023 के इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, ये कन्फ्यूजन ना हो? मैं शाहजेब, हमारी पार्टी में कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब चाहेंगे, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत कोई कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। वो उनकी एक जो है कॉल पे या एक बयान के ऊपर जो है एवरीबॉडी विल फॉल इन लाइन। देयर इज़ आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। एब्सोल्युटली मेरा कोई इबहाम नहीं है मेरे जहन में। अगर हम शॉर्ट टर्म गेंस के लिए ट्रांजैक्शनल एक पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। पहले अगर कहीं बैठ के एक डायलॉग, नेशनल डायलॉग अगर होना है और कोई चीज़ें दुरुस्त करनी है, कोई करेक्शंस करनी है तो कर लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर पीडीएम मिलकर चलती तो लॉन्ग मार्च होता। लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचने से पहले बुज़दार का इस्तीफ़ा, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान का इस्तीफ़ा आ जाता। करोड़ पक्का में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी शहबाज शरीफ का बयान आए, पीछे से आवाज़ आती है कि ये उनका ज़ाती फैसला है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला हतमी होना चाहिए। पीपल्स पार्टी अब किसी दोस्त पर भरोसा नहीं करेगी, जियालों के साथ मिलकर अवामी हुकूमत बनाएंगे। अपने मियाँ साहब का हुकूमत देखा है, अब आप सिलेक्टेड का हुकूमत भुगत रहे हो। वो एक दूसरे के खिलाफ तो बोलते हैं मगर उनका हुकूमत चलाना का स्टाइल ही एक है, उनका मुआशी पॉलिसी एक है। वो ऐसे चलाते हैं कि अमीर को फायदा पहुंचाए। अब हम किसी दोस्त पे भरोसा नहीं करेंगे, हम जियालों के साथ चलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे, इमरान को ललकारेंगे, इमरान को भगाएंगे, अवामी हुकूमत मुनक़िब करके दिखाएंगे। लोधरा के पैसे से पीटीआई की हुकूमत खरीदा गया था। अगर पीटीआई की बुनियाद लोधरा में रखा गया तो पीटीआई का सियासी जनाजा लोधरा से निकलेगा।
بزدار حکومت نے ایک بار پھر چیف سیکرٹری اور آئی جی تبدیل کر دیے۔ ڈاکٹر کامران علی افضل 5ویں چیف سیکرٹری اور سردار علی خان 7ویں آئی جی بن گئے۔ موجودہ دور میں اب تک چیف سیکرٹری پنجاب کی اوسط مدت 9 ماہ اور آئی جی کی 6 ماہ رہی۔ لاہور سے امین حفیظ کی رپورٹ دیکھیے۔ جب سے پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس صوبے میں اعلیٰ افسروں کی اتھل پتھل کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس بار عثمان بزدار نے اپنی مرضی کے افسر لے لیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر کامران علی افضل کو 5واں چیف سیکرٹری اور سردار علی خان کو 7واں آئی جی پنجاب بنا دیا گیا۔ جن چیف سیکرٹریز کو اب تک تبدیل کیا گیا، ان میں اکبر حسین درانی، یوسف نسیم کھوکھر، اعظم سلیمان اور جواد رفیق ملک شامل ہیں۔ اسی طرح آئی جی پولیس پنجاب عہدہ پر اب تک کلیم امام، طاہر خان، امجد سلیمی، عارف نواز، شعیب دستگیر اور انعام غنی تبدیل ہو چکے ہیں۔ سیکرٹریٹ ذرائع کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں چیف سیکرٹریز کی اوسطاً مدت 9 ماہ جبکہ آئی جیز کی اوسط مدت 6 ماہ رہی ہے۔ ان ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نئے آفیسر 4 سنبھالنے کے بعد ماتحت بیوروکریسی میں بھی وسیع رد و بدل کریں گے، جس سے سیکرٹریز، کمشنرز، ڈی آئی جیز، ڈپٹی کمشنر اور ایس پی سمیت دیگر افسروں کے تبادلوں کا بڑا ریلا آئے گا، جبکہ افسروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے نئے محکموں کو سمجھنا تو دور کی بات، ابھی سنبھل بھی نہیں پاتے کہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ، جیو نیوز، لاہور۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کی نئی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق ملا محمد حسن اخوند کو عبوری وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ ملا عبدالغنی برادر ملا عبدالسلام حنفی کو نائب وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ ملا محمد یعقوب مجاہد وزیر دفاع ہوں گے۔ سراج الدین حقانی وزیر داخلہ اور ملا امیر خان متقی وزیر خارجہ مقرر کیے گئے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں پاکستان کی مداخلت کے الزامات مسترد کر دیے۔ آج کی پریس کانفرنس میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان کے معاملات میں پاکستان کی مداخلت افواہ ہے۔ پاکستان کی مداخلت کی افواہیں 2 دہائیوں سے گردش کرتی آئی ہیں۔ طالبان کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، مکمل آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر مختلف ملکوں سے جنگ کی جو ہمارے ملک پر قابض تھے۔